بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہر انسان جو کہ اس دنیا میں آیا ہے اس پہ تقریباً ہر قسم کا وقت آتا جاتا رہتا ہے۔ ہر قسم سے وقت سے مراد ہے ناظرین کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کی عمر خواہ 20 سال ہے، 30، 40، 50، 60، 100، حتیٰ کہ جتنی بھی ہے، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں غم اور خوشیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس کی زندگی میں ہمیشہ کامیابی ہی رہے، لاکھوں میں کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی رہیں، لاکھوں میں کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس کی زندگی میں صرف غم ہی رہیں۔ یہ وقت سب آنے جانے والے ہوتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا اس کے بارے میں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ جب سارا کا سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے تو کیا غم، خوشیاں، کامیابیاں، ناکامیاں، کیا ہم ان کو اس طریقے سے اللہ سے منسوب نہیں کر سکتے؟ ناظرین، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم قرآن کریم سے مدد لیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 155، 156 اور 157 میں اللہ رب العزت نے جس طریقے سے بہت کھل کے بیان فرما دیا ان تمام حالات کے متعلق، اس کے بعد مجھے بھی سمجھانے میں، آپ کو سمجھنے میں اور اس پہ بات کرنے میں بھی بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہی حقیقت ہے جو رب کریم نے فرما دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 155 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ناظرین، غور کیجئے، آیت نمبر 155 میں اتنی آسان لفظوں میں اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا، کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہی آزمائے جانے کے لیے ہیں۔ ناظرین، ہماری پوری زندگی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، جوانی، موت، خوشیاں، غم، کامیابیاں، ناکامیاں، امیری، غریبی، دولت کا آنا جانا، اپنوں کا بچھڑ جانا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر کی اپنی ہی الگ کہانی ہے۔ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ کچھ الگ سا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ یہ کیا وجہ ہے؟ ہر ایک کا الگ معاملہ ہے اللہ سے۔ سنیے، آپ جہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یقیناً تم خوف، بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی، اور ایک اور جگہ پر ترجمہ اس کا پھلوں کے گلنے سڑنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج جس جائیداد کو، کارخانوں کو یا بزنس ہوتے ہیں، پچھلے زمانوں میں یہ جو بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، گائے، بھینسیں، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہونا، اس کو مال کہا جاتا تھا۔ مال۔ ابھی بھی جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں جن کی عمریں لیٹ سے کہ 60، 70، 80 سال کے قریب ہیں، ان سے پوچھئے کہ مال کس کو کہتے ہیں، تو مال روپے پیسے کو نہیں کہا جاتا تھا، مال کہا جاتا تھا کہ آپ کے گھر میں کتنی گائے، بھینسیں، بکریاں، اونٹ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان سب کو مال کہا جاتا تھا، اور یہی انسان کی دولت ہوتی تھی، یہی انسان کی دولت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں خوف اور بھوک۔ دیکھیے، خوف کے بہت معنی ہیں ناظرین۔ خوف کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ رقم ہے، ہمیں خوف ہے
کہ ہم نے اگر اس کی زکوٰۃ دے دی تو یہ رقم کم ہو جائے گی، نمبر ایک۔ دوسرا خوف کہ میں بیمار ہو کے مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ خوف۔ یا ایک اور خوف کہ میرا کیا بنے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچوں کے لیے بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بھوک سے مر جائیں گے، خوف۔ ناظرین، روحانی اگر آپ دنیا کی بات کریں تو روحانی دنیا میں خوف سے بڑی اور مرادیں بھی لی جاتی ہیں، جو کہ آپ کو سمجھانا اور سمجھنا سب مشکل ہے۔ اگر آپ جو ولی اللہ ہیں کبھی ان کی زندگی پہ غور کیجئے تو ان کی زندگی میں خوف سے معیار کچھ اور ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ روحانی دنیا میں جو اولیاء اللہ کے درجات ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت ان طریقوں سے نہیں پھر آزماتا، وہاں پر پھر کچھ خوف کے مراحل اور ہیں۔ وہاں پر تو ایسا بھی ہو سکتا ہے روحانی دنیا کا خوف، یہ کسی ولی اللہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی روح کے ذریعے اس کو آزمائے، کسی روح کے ذریعے۔ وہ روح جنات میں سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی جو ہے وہ حیات طیبہ کو پڑھنا پڑے گا کہ ان کی زندگیوں میں کیا کیا تھا، کیا کیا مراحل تھے، تو شاید آپ خوف کے معنی کو ذرا ٹھیک طریقے سے سمجھ پائیں۔ وہ خوف کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی۔ اب دیکھیے، ایک انسان کے پاس 200 300 بکریاں ہوں، اس کے بعد اچانک کوئی وبا پھیلے یا کوئی ڈاکے سے چوری ہو جائے، اس کی سارا مال یہ چوری ہو جائے، تو اس کے بعد اس سے پوچھئے کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے یا اللہ سے شکوہ کرتا ہے یا کوئی اور شیطانی راستے پہ چلتا ہے، یا اسے اللہ کی حکمت سمجھ کے صبر اور شکر سے کام لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس میں دعا کرتا ہے۔ یہ سارے معاملے آزمائش کے ہیں۔ بھوک جو ہے ناظرین، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھوک اس دنیا کی بہت بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے۔ بھوک کیا ہے یہ اس سے پوچھئے جس کے پاس صبح ہو جائے اور ناشتے کے لیے پیسے نہ ہوں، کھانے کے لیے دوپہر کو نہ ہوں یا رات کو کھانے کے لیے نہ ہوں، تو وہ چوری ڈاکہ وغیرہ یا کیا کیا کرتا ہے۔ یہ ایسے معاملے ہیں۔ اور پھلوں کی کمی، اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ دیکھیے، پھلوں کی کمی سے بھی مراد ہے کہ مال و دولت کی کمی ہونا۔ ناظرین، ہم لوگ ہر وقت یقین کیجئے کہ ہم لوگ لاکھ پتی کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو ناظرین ہم لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ ہم لوگوں کے اندر جو ہوس کا ایک اکثر اوقات اولیاء اللہ اس کو ایک ہوس کے کتے سے نام تشبیہ دیتے ہیں کہ ہوس کے کتے کی طرح اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے کہ یہ گاڑی ہے تو وہ گاڑی بھی آ جائے، یہ بنگلہ ہے تو وہ بنگلہ بھی آ جائے، اس شہر میں ہے تو اس شہر میں بھی ہونا چاہیے، ایک کاروبار ہے تو اور ہو جائیں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو یہ ناظرین اس طریقے سے اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے، اور جیسا کہ اگلے بار ترجمے میں کیا فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ جب اللہ رب العزت آپ کو اپنی مرضی سے کسی چیز سے جب آزماتا ہے، یعنی کہ خوف، بھوک، مالوں کا آنا جانا، پھلوں کا گلنا سڑنا وغیرہ وغیرہ جب اللہ آزماتا ہے، اور جو خوش قسمت انسان اس کو اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پہ صبر اور شکر اور الحمدللہ کہتا ہے، تو ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دو، ان کو خوشخبری دے دو۔ اور ناظرین، اگلی آیت میں اللہ ان لوگوں کی کچھ اور بھی اوصاف بتاتا ہے، کن کے؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟
آگے سنیے بڑے غور سے، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ آیت آپ نے بہت بار زندگی میں سنی ہوگی، اور ہمارے ہاں اسی وقت ہی اس آیت کو بولا جاتا ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت کن لوگوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ جن پہ جب آزمائش آتی ہے، یعنی خوف کی، بھوک، مالوں کا، جانوں کا زندہ مطلب یہ ہے کہ کسی کی جو ہے وہ موت ہو جائے، یا کسی کے پھل گھر سڑ جائے، کسی کی جائیداد لٹ جائے، کوئی اور مصیبت آ جائے کسی بھی قسم کی کاروباری لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے، تو اللہ رب العزت ان کی تعریف کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنیے، وہ لوگ یعنی کون سے لوگ؟ جو کہ صبر کرتے ہیں آزمائش میں۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ناظرین، اپنی خوشیوں، اپنی کامیابیوں، مسرتوں، جائیدادوں، دولت، ہر قسم کی اپنی جو بھی آپ کی زندگی میں چیز آئے اس کو اللہ سے منسوب کیجئے۔ فار ایگزامپل، میرے جو بچے ہیں وہ مجھے اللہ رب العزت دے دیے، وہ میری تو اس میں کوئی بہادری نہیں ہے، وہ اللہ کی دین ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ نے مجھے رہنے کو گھر دیا، اللہ نے مجھے چلانے کے لیے موٹر سائیکل، گاڑی دی، جو کچھ دیا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز کی کمی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں برباد ہو گیا یا یہ تو میرا تھا، ایسا میرے ساتھ کیوں ہو گیا، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جن کو خوشخبری دی گئی پچھلی آیت میں، صبر کرنے والے، ان پہ جب وہ کسی قسم کی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف ہی یہ چلی جائے گی۔ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہماری خوشیاں اللہ کی طرف سے لوٹ آئی تھی، اللہ کی طرف ہی جا رہی ہیں۔ ہمارے غم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمارے غم بھی اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ سب کچھ کامیابیاں، غم، خوشی، زندگی، موت، بچے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس کو اپنی پراپرٹی یا اپنی قدرت مت جانو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ناظرین، جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت ہو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں تو اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ آپ پہ کوئی پرابلم آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، حتیٰ کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی غائب ہو جائے، کوئی بندہ ناکامی ہو جائے، کوئی آزمائش آ جائے کڑی، تو اس وقت پڑھا کیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ مصیبت چلی جائے گی اور آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ صبر کرنے والوں میں ہیں۔ اب آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ سنیں، یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔ یعنی کہ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانیاں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے آزمائش میں اللہ ہی کو یاد کیا، اللہ ہی کی طرف منسوب کر دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور آگے ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی یہ لوگ ہی اللہ کے پسندیدہ بندے بننے والے ہیں، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نفس مطمئنہ ہیں۔ کیا بات ہے ناظرین! اس لیے اس آیت کو یاد رکھیے، آزمائش وہ ہے جس کے آنے کے اوپر آپ نماز اور صبر سے کام لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ آزمائش کے آنے پہ رونا دھونا پیٹنا یہ وہ وغیرہ واویلا کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آزمائش نہیں، وہ آپ کے عذاب بن جائے گی۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو آزمائش کے طور پر لیں یا عذاب کے طور پر لیں، اور اتنا ذہن میں رکھیے جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہونا ہے۔
آپ کا اس میں کچھ بس نہیں چلتا، آپ کی کوئی دسترس بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کو، خوشی کو، کامیابی کو صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے اللہ سے منسوب کیا کیجئے۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرما دیتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانی اور بڑی رحمت ہے، یعنی ان لوگوں کے اوپر، اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ناظرین، سب نے چلے جانا ہے، ہم سب لوگوں نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، کوئی یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوا ہے، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہمیشہ خوشیوں، کامیابیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے کامیابی کا جو ہے فارمولہ بھی بتا دیا دنیا میں رہنے کا، کہ صبر سے کام لیجئے۔ آپ آزمائے جا رہے ہو، آپ خوش قسمت ہو، آپ آزمائے جا رہے ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو آزمائش کے لیے چنا ہے۔ اب آپ کو یہ پاس کرنا ہے تاکہ آپ جنت کے اہل بھی بنیں اور آپ کے درجات بھی بلند ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو آزمائشوں میں صبر اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ سے جڑنا نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔